سورۃ البقرہ آیت نمبر 164۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، ان کے خلق ہونے میں، یہ کیسے خلق ہوئے؟ آپ زمین کو دیکھیں، آپ آسمان کو دیکھیں، وہ قرآن مجید 7 آسمانوں کا تذکرہ فرماتا ہے، اور جس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ہم جو کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو قرآن نے بتایا ہے، یہ تو سب سے نچلا ہمیں جو نظر آتا ہے، جہاں ہماری حد ہے، وہ سب سے نچلا یعنی پہلا آسمان ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ یقیناً ہم نے سب سے نچلے تمہارے قریبی آسمان کو ستاروں سے، کواکب سے مزین کیا ہے۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ یہ ستارے، سیارے وغیرہ کتنی وسیع کائنات ہے، اس کا آخر بھی ابھی ہم نہیں ڈھونڈ سکے، بہت کم ابھی اس کو ہم جانتے ہیں، جو آج تک سائنسدان جان پائے اپنی ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے اور اپنی تحقیقات کے ذریعے سے۔ ہم اگر زمین میں غور کرنا چاہیں زمین کیسے خلق ہوئی ہے، تو آپ کو پتہ ہے سائنس کی کتنی برانچز ہیں کہ جو صرف زمین کی مختلف چیزوں کو اسٹڈی کرنے کا، ہر برانچ ایک خاص چیز کو اسٹڈی کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، یعنی آپ دیکھو کہ کتنا بڑا عالم ہے، جسے تم اتنی ریسرچ کے بعد جن خصوصیات کو، ان چیزوں کی کشف کر رہے ہو، اپنے استعمال میں لا رہے ہو، اس کی باریکیوں میں اتر رہے ہو، مائکروسکوپ سے اس کو دیکھ رہے ہو، ایٹم کو تم دیکھ رہے ہو، اس کے اندر منظم پارٹیکلز کی ارینجمنٹ کو تم دیکھ رہے ہو، یہ ساری کی ساری تمہیں کیا بتا رہی ہیں؟ ایک نظم کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور ایک نظم یعنی ایک نے بنایا ہے، ایک نے ان کو ترتیب دیا، ورنہ تو یہ بے ہنگم ہوتے، یہ آپس میں ٹکراؤ رکھتے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آنے میں، یہ اختلاف کا معنی سمجھ لیں۔ اختلاف خلف سے ہے، اور خلف کہتے ہیں پیچھے کو، اسی سے خلیفہ بھی لفظ ہے کہ جو ایک کے جانے کے بعد اس کے پیچھے وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ اختلاف کسے کہتے ہیں؟ اختلاف کہتے ہیں پیچھے پیچھے آنے کو، ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے، اس کے بعد تیسرا آ رہا ہے، اس کے بعد چوتھا آ رہا ہے۔ اسی سے جو ہم اختلاف رائے کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اسی معنی سے، ایک شخص رائے دیتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے دوسرا اس کے ایسی رائے دیتا ہے جو اس سے ملتی جلتی نہیں ہوتی، پھر ایک تیسرا آ کے تیسری رائے دے دیتا ہے، پھر ایک چوتھا آ کے چوتھی رائے دیتا ہے۔ یہ چونکہ ایک کے پیچھے دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی مختلف آراء آ رہی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے اختلاف آراء۔ اصل میں اختلاف ہے پیچھے پیچھے آنا۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آنے میں۔ خود آپ یہ رات اور دن کا، روشنی اور اندھیرے کا نظام دیکھیں تو ایک عجیب نظم ہے اس میں، اور یہ کیوں وقوع پذیر ہوتے ہیں، آج علم نے مثلا یہ چیز جان لی ہے۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، ایک اور بہت انسان کے فائدوں کی چیز فرمایا، اور وہ کشتی، فلک کشتی کو کہتے ہیں، البتہ واحد کے لیے بھی فلک استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی فلک استعمال ہوتا ہے، کشتی یا مثلا کشتیاں ایک ہی بات ہے۔ اور وہ کشتیاں التی تجری فی البحر، جو کہ سمندر میں تیرتی ہیں، سمندر میں سفر کرتی ہیں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جن میں انسانوں کا نفع ہے، فائدہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں تجارت کا کتنا حجم ہے کہ جو سمندر کے ذریعے جسے منتقل کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر۔
دنیا کی مثلا تجارت کا کتنا بڑا حجم ہے کہ جو سمندر کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے. تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے فائدہ مند چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی ہیں. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، اور وہ پانی جو اللہ نے بلندی سے نازل کیا. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. آپ جب دیکھتے ہیں خزاں کے بعد، خزاں میں جب درختوں کے پتے وغیرہ جھڑ جاتے ہیں، سردیاں آتی ہیں، جو حشرات الارض ہیں وہ بھی گویا پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، جا کر غائب ہو جاتے ہیں. پھر جیسے ہی بہار آتی ہے اور جیسے ہی مثلا پانی کے چند چھینٹے پڑتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں اگنا بھی شروع ہو جاتی ہیں زمین میں، اور مختلف قسم کی مخلوقات بھی، حشرات الارض بھی وہاں پر آ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثال دیتا ہے زمین، ہم نے آسمان سے بلندی سے پانی برسایا اور اس کو برسا کر اس کے ذریعے مردہ زمین کو دوبارہ سے زندہ کر دیا. مردہ زمین یعنی جس پر کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی تھی، پودے خشک ہوئے پڑے تھے، کوئی کیڑے مکوڑے دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن اچانک ہی ایسے لگتا ہے جیسے دوبارہ زندہ ہو گئی. دوبارہ پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، دوبارہ پھل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں مثلا، اور مختلف قسم کی مخلوقات وہاں پر آ جاتی. اس میں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ بث یعنی پھیلا دیے، پیدا کر دیے. فیہا زمین میں، من کل دابۃ ہر قسم کے جاندار. دابہ بنیادی طور پر زمین پر چلنے پھرنے والے جاندار کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ رینگتا ہو، چاہے 2 ٹانگوں پہ چلتا ہو، چاہے 4 ٹانگوں پہ چلتا ہو، جیسے بھی سب اس میں شامل ہے. اور اس میں پھیلا دیے ہر قسم کے جاندار. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کی گردش میں. زمین کے اوپر جو ہواؤں کا نظام ہے، سمندروں سے پانی کے بلند ہونے سے لے کر اور بادلوں کا بننا اور پھر بادلوں کا مختلف علاقوں میں چلے جانا، اس سارے کے سارے کام میں ہوائیں کیا کردار ادا کرتی ہیں. اور ہوا کا چلنا کیا کیا فوائد رکھتا ہے انسان کے لیے. پورا جو نظام ہے اس زمین کو گھیرے میں لے رکھا ہے، جس نے ہواؤں کے نظام نے، ہواؤں کی گردش، ہواؤں کا چلنا، ان کا رکنا. اس نظام میں وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اس بادل میں کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی بلندی اور زمین کے درمیان جسے مسخر کر دیا گیا، گویا اس کو جکڑ دیا گیا، اور وہ درمیان میں رہ کر اپنا کردار ادا کرتا ہے. پانی اٹھا کر چلتا ہے اور پھر جہاں مثلا برسنا ہے وہاں پر برس جاتا ہے وہ. لیکن یہ کیسے آسمان و زمین کے درمیان معلق ہے، کیسے رکا ہوا ہے؟ اس پورے نظام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ دلوا رہا ہے. اور آپ غور فرمائیں کہ یہ سمندروں سے پانی کا بلند ہونا اور بادلوں کا پھر برسنا مختلف علاقوں میں، یہ انسانی زندگی کے لیے، بلکہ انسانوں کے علاوہ بھی چرند پرند پودے، ان کی زندگی کے لیے یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، فصلوں کے لیے یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں بیان، ان کے نام لے کر فرمایا کہ ان تمام میں لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے کہ جو عقل کو استعمال کرتے. کیا مطلب؟ توجہ فرمائیں. جب انسان ان تمام چیزوں کو، جن کے اس آیت کریمہ میں نام لیے گئے ہیں،
اور ان کی جو ورکنگ ہے، ان کا جو کام ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ یہ کام کرتی ہیں یہ چیزیں، ان کو جب انسان غور سے دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، ان کے درمیان موجود نظم کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کے سامنے دو راستے. ایک راستہ یہ ہے کہ وہ کہے کہ یہ اتنا بڑا، وسیع اور پیچیدہ اور منظم نظام کسی بنانے والے نے بنایا. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ کہے کہ یہ خود ہی بن گیا، یہ خود ہی بنا اور خود ہی چل رہا ہے. تو اگر آپ نیوٹرل ہو کر اپنی عقل سے پوچھیں گے کہ ان دونوں میں سے کون سی بات کو تم زیادہ پسند کرتی ہو، اپنی عقل سے پوچھیں گے کون سی بات تمہیں لگتی ہے کہ زیادہ امکان اس کا ہے، تو جو عقل اتنے بڑے نظم کا مشاہدہ کر رہی ہے وہ آپ سے کہے گی زیادہ امکان یہ ہے کہ کسی عالم، قدرت والے نے، بہت زیادہ طاقت رکھنے والے نے یہ کام کیا ہے، کہ نظم اس پر گواہی دے رہا ہے. اور یہ بات کہ یہ خود بخود بن گئے اور خود بخود یہ سارے دانے کائنات کے پروئے گئے اور خود بخود یہ سارے حرکت کر رہے، کوئی ان کا وہ نہیں ہے، بنانے والا خالق نہیں ہے، انہیں منظم رکھنے والا نہیں ہے، تو انسانی عقل کہے گی ایسا ہونا مشکل لگتا ہے، یہ بات زیادہ، خالق کا ہونا زیادہ قرین قیاس ہے. پھر آپ اس سے پوچھیں کہ میں کیا کروں، مجھے یہ بھی کنفرم نہیں ہو رہا اور یہ بھی کنفرم نہیں ہو رہا. توجہ سے سنیں میری بات کو. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ خلاف عقل چل پڑتے ہیں، پریٹینڈ یہ کرتے ہیں، ظاہر یہ کرتے ہیں کہ بڑے عقل مند ہیں، لیکن خلاف عقل یہاں سے چلتے ہیں. کہ اگر آپ اپنی عقل سے کہیں کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ بات مانوں یا بنانے والا ہے، تو کیا کہتی ہے، تو وہ آپ سے کہے گی، اگر آپ انصاف سے اس سے پوچھیں گے اور چیزوں کو سائڈوں پہ کر دیں گے، تو اس نظام کا نظم دیکھ کر یہ آپ سے کہے گی زیادہ امکان اس کا ہے کہ ہو کوئی بنانے والا، اس کا امکان بہت کم ہے. لیکن وہ جو انسان کے اندر آزاد رہنے کی خواہش ہے، اپنی مرضیاں کرنے کی خواہش ہے، وہ اندر سے اسے کہتی ہے کہ ادھر جھک جا، کیونکہ ادھر تجھے پابندیاں قبول کرنی پڑیں گی. خالق کو مان لینے سے تجھے بہت ساری چیزیں قبول کرنی پڑے گی، پابندیاں، جبکہ جب تو خالق کا انکار کر دے گا تو آزاد ہے. تو ایک یہ فیکٹر بھی انسان کو ادھر پش کرتا ہے، دھکیلتا ہے کہ خالق کا انکار کرے، جس کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ اس کے آگے رکاوٹ کوئی نہ آئے، جو اس کا دل کرتا ہے وہ کرے. لہٰذا وہ کہتا ہے قیامت کوئی نہیں آنی، وہ کہتا ہے فلان کوئی نہیں ہونا. ورنہ اگر یہ مسئلہ نہ ہو تو اتنا بڑی منظم کائنات یہ چیخ چیخ کے اس سے کہہ رہی ہے کہ خالق کے ہونے کو رد نہ کر، خالق کے ہونے کو رد نہ کر جب تک تیرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے اس کے نہ ہونے کا. یہ اتنی چیزیں، اتنی منظم، اتنی پیچیدہ، اتنی ڈیلیکیٹ، اتنی باریک کہ جن کا نظم دیکھنے کے لیے بھی اتنی پاورفل ٹیلیسکوپس چاہیے، اور اتنی وسیع کہ اتنی بڑی، اتنی زبردست قسم کی جو اس باریک چیز کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ چاہیے، اور اتنی وسیع کہ ابھی تک بنائی گئی ٹیلیسکوپس بھی اس کا ایک بہت ہی محدود سا حصہ دیکھ پائی ہے. تو خالق کا انکار مت کر، عقل یہ کہتی ہے. لیکن جب عقل خواہشات کے پریشر میں آتی ہے پھر دوسری طرف رجحان شروع کر دیتی ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا مجھے نہ اس کا ثبوت مل رہا ہے، نہ ہونے کا، نہ اس کے ہونے کا ثبوت مجھے پورا مل رہا ہے، پھر میں کیا کروں؟ تو وہ آپ سے کہے گی احتیاط کر، احتیاط کر، کیونکہ اگر تجھے ابھی تک ثابت نہیں ہو رہا، تجھے ثبوت نہیں مل رہا، تو پھر جس کے ہونے کا تجھے ثبوت نہیں مل رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. اس کے نہ ہونے کی طرف تب جانا جب نہ ہونے کا کوئی ثبوت تیرے پاس آ جائے، اور خالق کے نہ ہونے کا ثبوت آج تک کوئی بڑے سے بڑا ایتھیسٹ پہلے سے لے کے آخری تک نہیں دے سکا.
تو جب اگر فرض کرے دونوں کا ثبوت نہیں ہے تیرے پاس تو پھر عقل کہے گی پھر احتیاط کر، ایسے سمجھ کہ وہ ہے کیونکہ اگر وہ ہوا اور تو نے کہا کہ وہ نہیں ہے اور خرابیاں کرتا رہا تو وہ تجھے پکڑے گا، چونکہ تو نے خلاف عقل چلا ہے۔ وہ کہے گا میں نے تجھے عقل دی تھی، تو عقل کے خلاف کیوں چلا، اس بات پر وہ تیری گرفت کر لے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے